اچھا، یہ بھی کیا رویہ ہے ایک ملک کا کہ اس کے سارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہت برے ہیں. آپ دیکھیے انڈیا نے سری لنکا کے ساتھ کیا کیا، وہاں پہ ایک خاص طرح کی بغاوت کو ہوا دی، اور پھر پاکستان نے سری لنکا کے ساتھ مل کے ان ایلیمنٹس کا خاتمہ کیا. بنگلہ دیش کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس وقت جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے سب سے برے تعلقات ہیں. ایون نیپال کے ساتھ اس کے بہت برے تعلقات چل رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو چین کا انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ اس نے بہت برا کیا ہوا ہے، پاکستان میں اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے. یعنی جتنے بھی ہمسائے ہیں سب کے ساتھ بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے. یہ بھی کیا بات ہوئی. اب مودی کی پارٹی جو بھارتیہ جنتا پارٹی، اگر آپ اس کی پوری ہسٹری دیکھیں تو وہ ایک سرٹن آئیڈیالوجی کے اوپر ہے. اب ان کے لیے الیکشن لڑنا جیتنا بڑا آسان ہے، کیونکہ انڈیا میں ظاہر ہے اکثریت ہے ہندوؤں کی، تو اگر آپ اس کو مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، باقی کمیونٹیز کے ساتھ لے کے آئیں گے تو آپ صرف اگر مذہب کا کارڈ بھی کھیلیں گے تو آپ ہاریں گے نہیں. انڈیا جو ہے ہمارے پاس جو کشمیر ہے اس کی بات کرتا ہے، اسی کشمیر کا تھوڑا سا حصہ چین کے پاس بھی موجود ہے. اس کے بارے میں تو اس نے کبھی بات نہیں کی کہ جی ہم چین سے یہ لے لیں گے، ہم چین کو نہیں چھوڑیں گے، یا وغیرہ وغیرہ. اور پاکستان کا حصہ چونکہ انڈیا نے خود دبا رکھا ہے. اب کیونکہ زمین کا ایشو ہے، اور زمین کا ایشو اور کشمیریوں کا ایشو ہے، اب یہ دونوں ممالک کے لیے اس میں اب ایگو بھی ہے. اس کی سیٹلمنٹ، اگر انڈیا ڈیوائیڈ اور پارٹیشن ہو سکتا ہے تو اس پورے خطے کے امن کے لیے کشمیر بھی اس کی بھی ری سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. اتنا ایشو نہیں ہے. اس میں تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس میں اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، لیکن انڈیا کے پیچھے کیا لگتا ہے کہ پورے کا پورا امریکہ کھڑا ہوا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہو. اب دوسری بحث یہ ہے کہ اگر نیشنز جیوگرافی کے اوپر، ایتھنیسٹی کے اوپر، لینگویج کے اوپر ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں تو پھر ریلیجن کے اوپر بھی ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں. آپ اس کو اس لحاظ سے نہ دیکھیں. یہ بحث ہوتی رہی لیکن الٹیمیٹلی پارٹیشن ہو گئی، اور پارٹیشن بھی ریلیجن کے اوپر. پاکستان نے ایک بہت چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بھارت کے مقابلے میں ہر حوالے سے اپنے وجود کو برقرار رکھا ہے، اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا ہے، اپنی طاقت کے اندر اضافہ کیا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری ایک انڈین سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار وہ 28 مئی کو جب ہم نے بم دھماکے کیے تھے تو اس وقت انڈیا میں کیا ریاکشن تھا. وہ کہتا کچھ بھی نہیں، ہم یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بنا لی ہیں تو یہ چلا بھی دیں گے کسی دن، اور ہم نے تو بنائے اسی لیے ہیں کہ ہم کبھی بھی نہیں چلائیں گے. آئیڈینٹیز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مودی نے انڈیا کے اندر اپنے دونوں ٹینورس کے اندر یہ ریشل کارڈ بہت زیادہ کھیلا ہے اور مائنورٹیز کو دبایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک. میں آپ کا میزبان رمضان شیخ. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طارق محمود صاحب. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ. پاکستان انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایسے کون سے کانفلکٹس ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ایگزسٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز مختلف ایشوز کھڑے ہوتے رہتے ہیں، اور دونوں ملک جو ہے وہ بہت کم وقت کے اندر اس نہج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وار ابھی ہوئی، وار ابھی نہیں ہوئی. اچھا شیخ صاحب، کیونکہ وی ور یونائٹیڈ ونس، یونائٹیڈ انڈیا میں پاکستان اور انڈیا دونوں تھے. دیر آر ویری انٹرسٹنگ اسٹوریز ان ٹو اٹ. پارٹیشن ہوئی پھر انڈیا کی، تو اٹ مینس دیر واز اے کانفلکٹ. اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، دس از سم تھنگ، لیکن کانفلکٹ ضرور تھا. یہ بہت بڑی بحث ہوتی ہے کیا ریلیجن کے اوپر نیشنز کو ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری بحث یہ ہے کہ اگر نیشنز جیوگرافی کے اوپر، ایتھنیسٹی کے اوپر، لینگویج کے اوپر ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں تو پھر ریلیجن کے اوپر بھی ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں. آپ اس کو اس لحاظ سے نہ دیکھیں. یہ بحث ہوتی رہی لیکن الٹیمیٹلی پارٹیشن ہو گئی، اور پارٹیشن بھی ریلیجن کے اوپر. اب ریلیجن کے اوپر پارٹیشن اس طرح ہوئی کہ جہاں پہ مسلمان آبادی زیادہ تھی وہ پاکستان میں جائیں گے، اور جو دوسرے علاقے تھے وہ انڈیا میں جائیں گے. اس پارٹیشن آپ جیوگرافیکلی اس کو دیکھیں گے تو یہ ان نیچرل، تو مطلب اس کی جو روٹس ہیں وہ پارٹیشن کے اندر موجود ہیں. کیونکہ جو ہماری پارٹیشن ہوئی وہ جیوگرافیکلی تو ان نیچرل تھی. ظاہر پانی کا پورا ایک نظام تھا، ایک خطہ تھا، ایک علاقہ تھا، ایک پوری سیویلائزیشن تھی. اب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا، تو ایشو تو انہیرنٹ آ رہا تھا اس وقت سے. لیکن جب پارٹیشن کے بعد جب جیوگرافیکلی آپ اس کو دیکھیں کہ جب علاقے تقسیم کیے گئے تو اس میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ کشمیر کی صورت میں آیا. کیونکہ کشمیر پاکستان کے ساتھ کلچرلی اور ریلیجسلی بھی اور جیوگرافیکلی بھی اٹیچ تھا. پاکستان کا انڈس پورا جو ایک نظام ہے وہ کشمیر سے شروع ہوتا ہے اور پھر بحیرہ عرب تک جاتا ہے. تو وہ کانفلکٹ ہے.
उस कॉन्फ्लिक्ट से ही बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अच्छा, वो इस arise होते गुत्थी रहे। को आप किस तरह से सुलझाएंगे कि एक ऐसा इशू जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर चला गया, यूनाइटेड नेशंस की इसके ऊपर बाकायदा रेजोल्यूशंस हैं, बाकायदा उसकी एक जजमेंट है जिसमें वो कहता है कि जी प्लेबिसाइट होगा, उसके जरिए से कश्मीर का जो इशू है ये रिजॉल्व किया जाएगा। और इंडिया ऐसा क्या करता है जो स्टबननेस दिखाता है, अवॉइड करता चला आ रहा है कि इतने बड़े इदारे की तरफ से एक स्टेटमेंट चलिए सामने आया? ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है। अगर फिर बाद में अगर आप शिमला एग्रीमेंट देखें उसमें फिर ये भी दोनों ममालिक ने इसको कंसीड किया कि दे विल सिट टुगेदर और अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिसॉल्व करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जो यूनाइटेड नेशंस है वो कितना पावरफुल है वो हमने पैलेस्टाइन और इसराइल के मामले में भी देख लिया है। वो तो एक इंटरनेशनल, लेकिन उसमें तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि उसमें इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया के पीछे क्या लगता है कि पूरे का पूरा अमेरिका खड़ा हुआ है जो ये नहीं चाहता कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो? हम यूनाइटेड नेशंस की जो एक पूरी तकसीम है उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है यूनाइटेड नेशंस भी पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं उनका एक टूल है। कमिंग बैक टू इंडियन एंड पाकिस्तानी इश्यूज़, जो मेरे नज़दीक जो है ना वो एक कश्मीर का इशू है। बाकी इश्यूज़ जितने भी हैं वो उसके ऑफ शूट्स हैं, चाहे उसके कल्चरल इश्यूज़ हैं, चाहे रिलीजियस इश्यूज़ हैं, चाहे इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, चाहे दूसरे इश्यूज़ हैं। और ये अब क्योंकि ज़मीन का इशू है और ज़मीन का इशू और कश्मीरियों का इशू है, अब ये दोनों ममालिक के लिए इसमें अब ईगो भी है, इसकी सेटलमेंट अगर इंडिया डिवाइड और पार्टीशन हो सकता है तो इस पूरे ख़ित्ते के अमन के लिए कश्मीर भी उसकी भी रीसेटलमेंट हो सकती है। इतना इशू नहीं है। लेकिन यूरोप ने अपने इश्यूज़ हल किए हैं, बॉर्डर्स के इश्यूज़ हल किए हैं, पाकिस्तान और इंडिया नहीं कर सके। इस वजह से फिर ज़ाहिर है इसके ऊपर ही पूरा हमारा डिफेंस का डिज़ाइन है। बाकी है इश्यूज़ तो दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि शुरू ही से पाकिस्तान जब इंडिया को एक आंख नहीं पाता, इंडिया शुरू से पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ है और वो चाहता है कि फिर से पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता उसका हिस्सा बन जाए, और इस हवाले से उनकी रिलीजियस आइडियालॉजीज़ मौजूद हैं। मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत के मुकाबले में हर हवाले से अपने वजूद को बरकरार रखा है, अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है, अपनी ताकत के अंदर इजाफा किया है। मुझे याद है एक दफ़ा मेरी एक इंडियन से मुलाकात हुई, मैंने कहा यार वो 28 मई को जब हमने बम धमाके किए थे तो उस वक्त इंडिया में क्या रिएक्शन था? वो कहता कुछ भी नहीं, हम ये कहते थे कि इन्होंने बना लिए हैं तो ये चला भी देंगे किसी दिन, और हमने तो बनाए इसीलिए हैं कि हम कभी भी नहीं चलाएंगे। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट हमारी बहुत सी रिसर्चेस से बात होती है, बड़ा लोगों ने काम किया है, लेकिन जितने भी लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको मज़हब के लिहाज से नहीं देखते, वो इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं। वो कहते हैं कि इंडियंस मीन दी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द सॉइल, तो एक ही कौम है और रिलीजन डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उसी भी पर्सपेक्टिव को देखें, अब पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान दो लख्त हुआ 1971 में, तो उस वक्त ये कहा गया कि जो दो कौमी नज़रिया है, इंदिरा गांधी के बड़े मशहूर अल्फाज हैं कि उसको बहरा अरब खलीज बंगाल में डुबो दिया और खलीज बंगाल में डुबो दिया गया है। लेकिन अब अगर बांग्लादेश देखें, अब दोबारा विदाउट पाकिस्तान भी वो उसी एक शनाख्त है, इस्लामिक शनाख्त। पता नहीं लोग क्यों इस चीज़ को नहीं मानते कि रिलीजन या रिलीजियस शनाख्त भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अगर आप इसराइल देख लें या पाकिस्तान देख लें, तो अब इंडिया के दो इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान का भी है तो बांग्लादेश का भी है। तो अब हम देखें तो इनहेरेंट इशू तो फिर प्री पार्टीशन आ रहा है ना, तो वो जो इनहेरेंट इशू वो इंडिया के अंदर भी चला गया, क्योंकि अब हिंदुत्व है। अब पाकिस्तानी मुस्लिम्स देख लें, इंडियन मुस्लिम्स देख लें, जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनको देख लें, उनका पर्सपेक्टिव इंडिया को लेके जो प्री पार्टीशन है वो मिलता है। इंडियन मुस्लिम्स ऐसा नहीं कहेंगे ज़ाहिर है, लेकिन एक कल्चरल आइडेंटिटी का सीरियस इशू। अच्छा, अभी आपने ये जो बात की है आइडेंटिटीज़ के हवाले से, हम देखते हैं कि मोदी ने इंडिया के अंदर अपने दोनों टेनोर्स के अंदर ये रेशल कार्ड बहुत ज़्यादा खेला है और माइनॉरिटीज़ को दबाया है। इस वक्त इंडिया के अंदर चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, वो मोदी के रहमो करम पर हैं
اور وہ ان کے خلاف یعنی بڑی ہاسٹائل قسم کی لیجسلیشن کر رہا ہے، ان کو ویسے دبا رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکال رہا ہے، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. وہ اپنی جو ریلیجیس ان کی پریکٹسز ہیں وہ ان کو وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، وہ ٹھیک طرح سے رہ نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے. مسلمانوں کی حالت دیکھ لیے، وہ گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے. تو یہ جس طرح سے اس نے انڈیا کے اندر ایک جو ریشل جو اچھا ایلیمنٹ ہے آپ اس کا کو اچھا فروغ دیا ہے. پروپیگنڈا کویسچن ہے، انڈینز وڈ ڈیفینیٹلی سے اٹ، لیکن اگر ہم اس کا تھوڑا ایویڈنس دیکھیں، ایون ان کی اپوزیشن اس حوالے سے سوال کرتی ہے اس کہ کا آپ چاہتے کیا اس کا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ایویڈنس بیسڈ اس کی ڈائسیکشن کریں، کانگریس کی طرز حکومت رہی ہے، وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بٹ پلائٹ. کیونکہ وہ ملٹائی کلچرل رہی ہے. اب مودی کی پارٹی جو بھارتی جنتا پارٹی، اگر آپ اس کی پوری ہسٹری دیکھیں تو وہ ایک سرٹن آئیڈیالوجی کے اوپر ہے. اب ان کے لیے الیکشن لڑنا جیتنا بڑا آسان ہے کیونکہ انڈیا میں ظاہر ہے اکثریت ہے ہندوؤں کی، تو اگر آپ اس کو مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، باقی کمیونٹیز کے ساتھ لے کے آئیں گے تو آپ صرف اگر مذہب کا کارڈ بھی کھیلیں گے تو آپ ہاریں گے نہیں. اور دس از آلسو ون آف دی پرائمری ریزنس کہ بھارتی جنتا پارٹی مسلسل جیت رہی ہے، کیونکہ اس وقت وہ کولیشن گورنمنٹ میں اس طریقے سے نہیں جیت سکی. بٹ اٹ از ویری ایزی ٹو پلے ریلیجن کارڈ یا ایتھنیسٹی کا. پوری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کچھ نہیں کرتی، لیکن وہ ایتھنیسٹی کو کھیلتی ہیں، جیوگرافی کو کھیلتی ہیں، وہ ریلیجن کو کھیلتی ہیں. ابھی آپ سندھ میں دیکھیے گا تھوڑے دن پہلے پانی کے ایشوز پہ، چینلوں کے ایشوز پہ، جو وہاں کے مقامی پارٹیز تھے ان کو ایک موقع ملا تو دے اسٹارٹڈ پلینگ. اچھا یہ بھی کیا رویہ ایک ملک کا کہ اس کے سارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہت برے ہیں. آپ دیکھیے انڈیا نے سری لنکا کے ساتھ کیا کیا، وہاں پہ ایک خاص طرح کی بغاوت کو ہوا دی، اور پھر پاکستان نے سری لنکا کے ساتھ مل کے ان ایلیمنٹس کا خاتمہ کیا. بنگلہ دیش کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس وقت جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے سب سے برے تعلقات ہیں. ایون نیپال کے ساتھ اس کے بہت برے تعلقات چل رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو چین کا انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ اس نے بہت برا کیا ہوا ہے، پاکستان میں اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے. یعنی جتنے بھی ہمسائے ہیں سب کے ساتھ بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے. یہ بھی کیا بات ہوئی. اچھا یہ ویسے انڈیا ہم پہ الزام لگاتا ہے، لیکن چلیں اب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا جو ہے وہ اس شعور میں اور اس لاشعور میں چلا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ریجنل پاور ضرور ہے، تو وہ پھر ایک ریجنل پاور کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور وہ ڈومیننس چاہتا ہے. پاکستان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ اس طریقے سے انڈیا کو ڈومیننٹ نہیں ہونے دیتی، کسی کو بھی نہیں ہونے دیتی. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تو انٹائر امریکن بہت زیادہ سینٹیمنٹ رہتا ہے اکثر، اور اس کے اوپر بھی عوام کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے. اگر آپ انڈیا میں دیکھیں نا تو پاکستان کے علاقوں میں جو اقوام آباد ہیں، جیسے پختون رہتے ہیں، پنجابی ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ سندھی دیکھیں، بلوچ دیکھیں، گلگتی دیکھیں، کشمیری دیکھیں، باقی اقوام، یہ موسٹلی جب یونائٹڈ انڈیا تھا تو اس وقت بھی زیادہ اسٹرانگ اور واریئرز زیادہ تھے، اور اس وقت بھی یہ ڈومیننٹ تھے. تو پاکستان میں جو مختلف اقوام رہتی ہیں ان کی بھی اپنی ایک سائیکی ہے اور ان کی بھی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ ہمارا جو ریلیجن ہے. اب پھر آپ جتنی بھی ڈسپیشنیٹ گفتگو کریں، جو آپ کا ریلیجن ہے وہ بھی آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو جو پاکستانی اقوام بنتی ہیں، کیونکہ اب تو جنگیں جو ہیں وہ ویپنس پہ چلی گئی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ویپنری کو یا سائنس ٹیکنالوجی کو یا وار گیمز کو باہر نکالیں، پاکستانیز انڈین سب کانٹیننٹ کے حوالے سے اسٹرانگ، دے آر اسٹرانگ نیشنز، اور ان کو دبایا نہیں جا سکتا. اچھا اس خطے کا ایک اور بڑا ملک ہے چین، وہ انڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. انڈیا جو ہے ہمارے پاس جو کشمیر ہے اس کی بات کرتا ہے، اسی کشمیر کا تھوڑا سا حصہ چین کے پاس بھی موجود ہے. اس کے بارے میں تو اس نے کبھی بات نہیں کی کہ جی ہم چین سے یہ لے لیں گے، ہم چین کو نہیں چھوڑیں گے، یا وغیرہ وغیرہ. اور پاکستان کا حصہ چونکہ انڈیا نے خود دبا رکھا ہے، وہاں پہ آرٹیکل 360 کا اس نے خاتمہ کیا، وہاں پہ جو بنیادی آزادیاں تھیں، جی 370 کا اس نے خاتمہ کیا، وہاں پہ ان کی جو بنیادی آزادیاں تھیں وہ ختم کیں، اس کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کیا، اور خود اس طرح کے حالات بنائے کہ وہ لوگ یعنی اٹھ کھڑے ہوں. ممکنہ طور پہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس کا بھی شاخسانہ ہو سکتا ہے، ریاکشن ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو اتنا سپریس کرتے ہیں، دباتے ہیں، تو وہ کب تک اس کو برداشت کریں گے. نہیں، وہ انڈین ریاست کا یہ ایک فیصلہ تھا کہ کشمیر کو انڈین جو یونین ہے اس میں ابزارب کیا جائے کانسٹیٹیوشنلی.
اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی ایبزارب کریں گے تو بعد میں وہ دھیرے دھیرے کلچرلی بھی ایبزارب ہو جائے گی. دیٹ از ناٹ دی سین. وہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, کیونکہ وہ اگر آپ اس کے نیچے جو انڈین دوسری ریاست ہے پنجاب, اس کو بھی دیکھیں, وہ بھی کلچرلی جو انڈیا میں ہے وہ ایبزارب نہیں ہو سکی. اور یونینز یا فیڈریشنز ہوتی بھی اس لیے ہیں کہ انہوں نے کلچرل آئیڈینٹی اقوام کو دینی ہوتی ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دی ایشو. دی ایشو گوز بیک ٹو 1947 کہ کشمیریوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ وی ور ہیونگ دی سیم اینڈ ایگزیکٹ جیوگرافی. وہی پنجاب پاکستان میں ہے, وہی پنجاب انڈیا میں ہے, وہی سندھ پاکستان میں ہے, وہی راجستھان کے ایریاز ادھر ہیں. ٹھیک. تو اچھا, ایک اور پہلو ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے تھوڑی سی کشادگی دکھائی ہے, تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ کشادگی دکھائی ہے. وہ یہ کہ ہم نے جب انڈیا نے جس طرح سے پاکستانیوں کو بین کیا کہ جب وہ انڈیا کا رخ نہیں کر سکتے, وہاں نہیں جا سکتے, پاکستان نے بھی اسی طرح سے انڈینس کو بین کیا کہ پاکستان کا رخ نہیں کر سکتے, پاکستان نہیں آ سکتے, مگر تھوڑی سی ایکسیپشنز کے ساتھ کہ چونکہ پاکستان کے اندر سکھوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں تو سکھ یہاں پہ آ سکتے ہیں, اپنی عبادت گاہوں کو آباد کر سکتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ اپنا ماتھا ٹیک سکتے ہیں. جبکہ انڈیا کے اندر جتنی بھی کمیونٹیز یا باقی ریلیجن کے لوگ موجود ہیں وہ وہاں پہ اپنی جو بھی ان کی ریلیجس آئیڈیالوجی ہے, اس کی جو پریکٹسز ہیں, ان کو وہ پورا نہیں کر سکتے. پاکستان نے اس حوالے سے تو بڑا دل دکھایا کہ آپ آئیے, ہمارے ہاں آپ کی عبادت گاہیں ہیں, اچھا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اب اس کے اوپر انڈین پرسپیکٹیو یہ ہے کہ پاکستان نے سکھوں کو اور طریقے سے دیکھنا ہے, کیونکہ سکھوں کے ساتھ پاکستان کے اور انٹرسٹس ہیں, پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے رہتے ہیں. اب یہ میرے لیے مناسب نہیں یہ کہنا کہ پاکستانی جو ہیں وہ بہت زیادہ ظرف کے مالک ہیں, لیکن میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ وین یو ٹاک پاکستان تو ہماری 5000 کی سویلائزیشن ہے. انڈیا کو بھی انڈیا انڈس کی وجہ سے کہتے ہیں, کیونکہ انڈس تبت سے ہوتا ہوا انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہوتا ہوا پاکستان میں آتا ہے, لیکن جب یہ دریا بنتا ہے تو پھر پاکستان میں ہی بنتا ہے. جب آپ انڈس سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں وہ تو پنجاب اور سندھ میں ہے, تو پھر اٹ مینس کہ جو انڈس ریور ہے وہ وہی ہے جو پنجاب اور سندھ میں ہے اور جو اس کی ٹریبیوٹریز ہیں. اب ہماری 5000 کی سویلائزیشن ہے, گو کہ اس کی گڈ ول انڈیا یوز کر رہا ہے, کیونکہ انڈیا کا ویسے نام انڈیا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اس حوالے سے بہت سارے انڈینز بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ انڈیا نام کہاں سے آ گیا, آپ لوگ تو بھارت تھے, آپ لوگ تو ہندوستان تھے. میں سوری آپ کی بات کا جواب دوں گا. انڈین میڈیا کو اگر دیکھیں یا ہماری کبھی کبھی انڈین سے بات ہوتی ہے تو وہ جب ہم سے گپ شپ لگاتے ہیں تو بعد میں بڑے حیران ہوتے ہیں, تو آپ تو بڑے ڈفرینٹ لوگ ہیں, آپ کی ہاسپٹیلٹی, آپ کا ہیومر, آپ کی لائف کو دیکھنے کا انداز وہ تو اور طریقے سے ہے. ہمارا پرسپیکٹیو تو اور ہے. پاکستان کو بہت بدنام کیا ہے جو انڈین میڈیا نے ہے, حتیٰ کہ پتہ نہیں ایٹ لیسٹ دے شوڈ تھنک کہ ایک ہی, وہ کہتے ہیں کہ ہم قوم تھے ایک ٹائم میں تو اس سے ہم جدا ہوئے, تو اگر ان کا پرسپیکٹیو دیکھیں کہ اگر ہم ایک ہی قوم تھے تو 1947 میں ہم جدا ہوئے تو پھر ہم اتنے برے کیسے ہو گئے. اب 70-80 ایئرس میں تو ہم برے نہیں ہو سکتے. It took 70 years to become. But I always believe کہ جو ہماری جو ایک سویلائزیشن ہے, اب اگر آپ اقوام دیکھیں نا جو ایک اینشینٹ سویلائزیشن ہولڈ کرتی ہیں تو دیر ویری ڈیپ. اب ہمارے حالات برے ہیں تو ہم خود اپنے بارے میں کہہ نہیں سکتے یا دوسری باتیں کر نہیں سکتے. اچھا, یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان کے حالات برے ہیں. جو انڈینز ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ پاکستانیوں کو یا عام پاکستانی کو کسی بھی عام انڈین کے مقابلے میں زیادہ خوشحال دیکھتے ہیں. یہ پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں. میں اب آپ کو اس واقعے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. تو ظاہر سول سروس میں ہیں تو میری پوسٹنگ تھی ایک جگہ پہ, تو بہت سے گورے آتے تھے ادھر, تو ان سے گپ شپ لگتی تھی. وہ گورے پاکستان میں بھی جاتے تھے, گورے انڈیا میں بھی جاتے تھے اور بنگلہ دیش میں بھی جاتے تھے. مجھے تھوڑا سا اشتیاق رہتا تھا کہ ہاؤ دے تھنک اباؤٹ پاکستانیز اینڈ انڈینس. تو پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کے بارے میں وہ بات کرتے تھے کہ یار اتنی اچھی ہاسپٹیلٹی پاکستان میں ان کو ملتی ہے, اور ایسے آپ لوگ محبت سے ملتے ہیں, ایسی دوستی سے ملتے ہیں, اور آپ جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہمیں کبھی نہیں ملتی. ایک ہمارا دوست ہے تو وہ کہتے کہ وہ کیا واقعہ تھا جو کھانے والا تھا کہ جی آپ 5-6 لوگ وہاں پہ روز جمع ہوتے تھے, ایک دوست تھے جو کھانا گھر سے بنا کے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن میں اس دوست کا یہ ایک بات آپ سے جسٹ ٹو ٹیل پاکستانیز کیا ہیں یا ہم کیسی قوم ہیں. تو وہ جو گورا تھا وہ کہتا جب میں پاکستان آ رہا تھا تو
میرا جب پاسپورٹ دیکھا تو جو کاؤنٹر پہ لوگ تھے گورے میرے کنٹری مین تھے تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آر یو سیریس, آر یو گوئنگ ٹو پاکستان. یہ 2012 کی بات ہے. تو آئی وڈ سے ہی واز کمنگ فرام ایکچولی یورپی یونین کے نمائندے کے طور پہ آ رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں یس آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان. تو دے وڈ سے آر یو شور. تو میں نے بتایا آئی ایم گوئنگ دیئر, دس از مائی اسائنمنٹ اینڈ آئی بی گوئنگ دیئر. تو پھر وہ ادھر آئے ہمارے ساتھ ایک ادارے میں بھی اس ٹائم اس ادارے میں کام کر رہا تھا. تو ہم کھانا کھاتے تھے اکٹھے. تو کھانا آ جاتا تھا 8-10 بندے ہم کھانا کھاتے تھے. تو ون ڈے ہی آسکڈ می, انکوائرڈ ایکچولی کہ یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ کھانا ہمارا ایک دوست ہے وہ ہمیں کھلا رہا ہے, اور وہ دوست ہمیں اس لیے کھلا رہا ہے, ایک تو ہمارا سینئر اور دوسرا اس کا گھر ہمارے ادارے کے بالکل ساتھ ہے. تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی آپ نے ان سے کہا نہیں کہ یہ کھانا وہ روزانہ کیوں کھلا رہے ہیں. تو میں نے کہا اٹس ناٹ این ایشو, اگر میرا گھر قریب ہوتا تو میں بھی کھلا دیتا. 2-3 مہینے تک ہم کھلا دیتے ہیں ایک دوسرے کو, ہمیں کھانا کھلانے کا کوئی ایشو نہیں ہے. اینڈ ہی واز ویری مچ سرپرائزڈ. تو اس کو یقین نہ ہے میرے بات کا. پھر میں نے کہا آپ خود سے انکوائری کر لیں اس کو, اس میں ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا, ہم آرگنائزیشن میں بیٹھ کے اکٹھا کھاتے ہیں سارا کچھ. دین ہی ٹاک کہ ہی ٹولڈ ہز ایکسپیرینسز وین ہی وینٹ ٹو انڈیا. اس نے کہا کہ آئی شوڈ ناٹ سے, اس میں شاید کوئی ریسزم بھی نظر آئے, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہی وڈ سے کہ ظاہر وہ کارپوریٹ ایک سیکٹر میں اور طریقے سے دیکھتے, بٹ ہی وڈ اپریشیٹ پاکستانیز. تو ہم بڑے ظرف والے لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے پاکستانی قوم کی 3 چیزیں دیکھی ہیں کیونکہ ہم پہ مشکل ٹائم گزر ہی نہیں رہا. آر ہیومر, آر ریزسٹنس, ہماری مزاحمت, اور تیسری ہماری صلاحیت ڈول آؤٹ کرنے کی, صحیح شیئرنگ کرنے کی. دس میکس پاکستان از اے گریٹ نیشن. اچھا, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ہم انڈیا سے جو بھی ہمارے کور ایشوز ہیں, جس میں کشمیر ہے, جس میں انڈیا جو ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر دراندازی کرتا ہے, اور ایون جو بین الاقوامی پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر جا کے پاکستان کو بدنام کرتا ہے, ٹیررزم کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کرتا ہے, تو پاکستان انڈیا سے ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ بات چیت کیجیے اور ہمارے جو کور ایشوز ہیں ہم ان کو ریزولو کرتے ہیں. جس طرح سے کہ آج وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ کے اندر یہ کہا کہ ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور بڑی امپارشل ہوگی, ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. تو انڈیا اس کے اوپر نہیں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں, یہ ایشوز یہیں رہنے دیجئے, یہ ایشوز بھی ہم ریزالو کر لیں گے, ان ایشوز سے بھی نمٹ لیں گے, پہلے آئیے آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کیجیے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل, جو کور ایشوز ہیں جو کہ دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں, آپ ان کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹریڈ شروع کی جائے. تو جب ایک کانفیڈنس یا اس طرح کا ماحول تو بنائیں کہ جس سے کہ آپ باقی ایشوز بھی ان میں ٹریڈ بھی شروع ہو سکے. وہی پیسیفیکیشن کی پالیسی ہے, کانفلکٹ ریزولوشن کی جانب جانا چاہیے. اب انڈیا سمجھتا ہے کہ ایک انڈین مائٹ ہے جو پاکستان کو ایک دن کشمیر سے بالکل سائڈ پہ کر دے گی, ہم کشمیر کو ایبزارب بھی انڈیا میں کر لیں گے اور وی وڈ بی سو پاورفل, یہ کشمیر کا مسئلہ ہم حل کر لیں گے. لیکن جو کلچرل آئیڈینٹیٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں نا وہ حل نہیں ہوتے. یہ کشمیر کا ایشو نہیں ہے. اب یہ دیکھیں انڈین پنجاب کا بھی ادھر ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب انڈین جو سکھ پنجابیز ہیں ان کے لیے بھی ایک سیریس ایشو ہے کہ ان کا مکہ مدینہ تو پاکستان میں ہے, ننکانہ میں ہے اور نارووال میں ہے. اس کے علاوہ اب جو ایسٹرن پارٹ ہے انڈیا کا اس میں بھی سیریس ایشوز ہیں, جو بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش کے اوپر جو ریاستیں ہیں, صدرن انڈیا اور ندرن انڈیا کی ڈیوائڈ ہے بہت زیادہ, پھر ان کی کلچرل ڈیوائڈ ہے. تو انڈیا مسٹ تھنک اپ, یس اگر انڈیا نے ایک ریجنل پلیئر بننا ہے یا انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. وٹ وی وانٹ, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ جو کانفلکٹس ہیں, پرائمری جو ہمارا کشمیر کا کانفلکٹ ہے وہ حل ہو. بلکہ انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان تو اس کے جو عزائم ہیں اس میں ایک بہت اچھا اس کا پارٹنر بن سکتا ہے, رادر دین میکنگ پاکستان این اینمی. اور بلیو می, پاکستانیز یا پاکستان از اے ویری گڈ فرینڈ, یا پاکستان کی بھی اب لاشعور میں یا پاکستانی قوم کو بھی انڈیا کے اوپر سرٹن طریقے سے ریز کیا گیا ہے, تو اس کے پیچھے ایک سینٹیمنٹ بھی ہے. اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2-3 دن میں اتنی پولیٹیکل ڈویژن تھی, لیکن انڈیا کے اوپر تو ہماری ڈویژن نہیں ہے نا, انڈیا کے اوپر پوری قوم کی یونٹی ہے. انڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ بلکہ جو بہت سارے ریفرمسٹ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارک شوڈ بی اے کنفیڈریشن.
تو اس میں انڈیا کا ایک بڑا رول ہو سکتا ہے، پاکستان کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں. اس سے یہ ہوگا کہ چائنا بھی سائڈ پہ ہوگا، انڈیا وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو لیڈ دس ریجن. وہ سینٹرل ایشیا تک جا سکتا ہے، وہ مڈل ایسٹ تک جا سکتا ہے، اور پاکستان اس کو اسسٹ کرے گا. پاکستان انڈیا شوڈ میک پاکستان اے پارٹنر. ٹھیک ہے طاہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی فروٹفل ڈسکشن کی. جو آج کی ہماری نشست تھی اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا کو کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ ضد کرنی چاہیے کہ جی میں جو ایشوز ہے ان کو ریزالو نہیں کروں گا، بلکہ سب سے پہلے تجارت ہونی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. ایک اگلی نشست میں آپ کے ساتھ ایک نئی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.